اچھا جی، تو پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح انسان جب مانگے تو انسان اس طرح ایگزیجریٹ نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 دوسری چیز کیا ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو انسان کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ دعا مانگے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ میں کبھی بوڑھا ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی دعا مانگنا جو ہے نا وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ دنیا سے کبھی رخصت ہی نہ ہو، اب بڑی اچھی دعا ہے، یعنی اوبیسلی محبت تو ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے جو اوبیسلی کیا ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹل ویز کے اندر انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اعتداء ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے وہ بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے تو ہمارے اکثر دعا کے مسئلے حل ہو جائیں، اور وہ پتہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو انسان نہ بہت زیادہ اسپیسیفک نہ ہو۔ یہ میں بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی اسپیسیفک چیز مانگ نہیں سکتے، مانگ سکتے، بالکل مانگنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا جتنا آپ جنرل ہوں گے اپنی دعا میں اتنی زیادہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوں گی، اور جتنی زیادہ آپ اسپیسیفک ہوں گے اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈسپوائنٹ بھی ہوں۔ مثال کے طور پہ، اور اس کو علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ یہ دعا کے اندر اعتداء کی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے نے یہ دعا مانگی، مثال کے طور پہ کون سے صحابی؟ عبداللہ بن مغفل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے دعا مانگی ان کے سامنے، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کے اندر ایک سفید محل اور پیلس کا جو دائیں طرف ہے، ٹھیک ہے، بڑے اسپیسیفک ہو گئے، پیلس بھی چاہیے، پہلی بات ہے، پہلے تو جنت میں داخل ہونا ہی ہونا ہے نا، وہ تو دعا ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ اس کے اندر مجھے ایک پیلس ملے، اور وہ پیلس کدھر ہو، وہ ہو بھی سفید رنگ کا، اور تیسری بات ہے وہ ہو دائیں طرف اسپیشل جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی کوئی ایسا ایلیٹ ایریا ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے پیلس چاہیے۔ تو اس موقع پر عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ یا بنی سل اللہ الجنت وعوذ بہ من النار، کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، جنت کا سوال کرو اور اس سے جہنم سے پناہ مانگو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون قوم یعتدون فی الدعاء والطہور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دعاؤں کے اندر حد سے بڑھ جائیں گے، اور اس طریقے سے پاکیزگی اختیار کرنے میں بھی کیا کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے، لوگوں کو OCD ہوگا، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے OCD ہو جاتا ہے خاص طور پہ وضو کرتے وقت اور نہاتے وقت یا اپنے آپ کو صاف کرتے وقت۔ تو آپ نے فرمایا یہ حد سے زیادہ بڑھنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا بہت ضروری یہ ہے، یہ ہماری ویل بینگ کے لیے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں نا تو ہمیشہ اس کو جنرل رکھیں۔ اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے سب سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اسپیسیفک بھی ہونا ہے، جیسا کہ ہم استخارے کی دعا کے اندر اسپیسیفک ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے کر دے، ورنہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے۔ یعنی وہاں پہ بھی ہم یہ چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہ ہو، اور ہم اس چیز کو بھی ایڈمٹ اور ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں اللہ اتنے قادر ہیں کہ وہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر سکتے ہیں، اور وہ مجھے راضی بھی کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر، کیونکہ استخارے کی دعا کے آخر میں کیا آتا ہے، اللہم ارضنی بہ او رضنی بہ، اللہ تعالیٰ مجھے راضی کر دے اس کے اوپر، میرے دل کو ٹھنڈا کر دے۔ اصل چیز تو دل کا اطمینان ہے نا۔ تو انسان کو بعض اوقات چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ دل کا اطمینان ہوتا ہے، بعض اوقات بڑی بڑی چیز پہ اطمینان نہیں ہوتا۔ تو انسان جب یہ کرتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا انسان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، کہ انسان جو ہے اگر بعض اوقات وہ اسپیسیفک چیز نہ ملے تو انسان پھر بھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک، مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہاں کئی دفعہ شادیوں کے معاملے میں بہت زیادہ، اور یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بہنیں بھی بھائی بھی، کہ اللہ مجھے اسپیسیفک اس بندے سے بیاہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے آپ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بالکل مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا، لیکن یاد رکھیے گا اس کے ساتھ اللہ کو یہ بھی کہیں کہ اللہ اگر کوئی اس سے بہتر ہے، اللہ کوئی بہتر ہے تو وہ کیا کرے، وہ مجھے عطا کر دے، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر کر دے ہمارے لیے، مطلب آ جا کے ہماری کنڈی کدھر اٹکی ہوئی ہے،
ادھر یہ اٹکی ہوئی ہے کہ وہی ملے. یاد رکھیے گا یہ آپ کی اپنی یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ نا بعض اوقات بندہ جب اتنا زیادہ فکسیٹڈ ہو جاتا ہے نا کسی چیز پر، پھر وہ اگر چیز دنیا کی کسی چیز کے بارے میں اتنا فکسیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ ناپسند ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے دعا کے اندر، ایک فارم ہے، اور اس سے انسان تکلیف کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما سکتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ میرے بندے جو تو مانگے گا میں وہی چیز عطا کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دعا قبول کروں گا، یہ کنڈیشنز پوری کر جو میں نے ذکر کی ہیں، وہ دعا قبول ہو جائے گی. لیکن دعا کی قبولیت کے 3 مطلب ہیں. لیکن جب آپ بہت زیادہ فکسیٹڈ ہو جائیں گے نا، پھر نقصان کیا ہوگا، پھر آپ کے لیے دنیا کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں پوری زندگی پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں اس بات پہ، اللہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے کسی اور سے شادی بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک سب کچھ یہی دنیا، میری خوشی، میرا اطمینان، وہ کہتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، وہاں پہ پھر یہ ہو جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای. تو یہ دل کے معاملات ہیں. یاد رکھیے گا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے، خیر کے لیے ہمیشہ کبھی بھی کسی چیز پہ اتنا فکسیٹ نہیں. تو جب بھی مجھ سے کوئی بھائی یا بہن پوچھتا ہے نا کہ اللہ پھر اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں میرے لیے، میں کہتا ہوں پہلی بات ہے یہ جو آئیڈیا ذہن میں رکھنا، بھائی اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جن بھی بنا سکتے ہیں، جانور بھی بنا سکتے ہیں نا، بنانے کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا کے اندر اصول رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اصول رکھے ہیں کہ کچھ چیزوں میں تجھے آزماؤں گا میرے بندے. اب اس کے لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی خیر اور بلائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ سے خیر مانگیں. اللہ تجھے پتہ ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان اور خوشی کہاں سے ہوگی، اللہ مجھے وہ عطا کر. اگر اس میں تو اللہ مجھے یہ دے دے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ مجھے کسی اور چیز کو بہتر دے دے. اس سے پتہ کیا ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا. جب آپ سے وہ چیز چھن جائے گی نا، آپ کو اللہ تعالیٰ پر کبھی اس طرح کی ناراضگی نہیں ہوگی جس طریقے سے بعض اوقات لوگوں کو ہو رہی تھی. کیونکہ انسان کو پھر یقین ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے دعائیں مانگی ہیں، یقین اب اللہ نے جو میرے لیے بارے میں فیصلہ کیا نا، کیونکہ وہ فیصلہ میرا تھا، یہ فیصلہ اللہ کا، اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اور یہی انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی.